امام مہدی نے کہ میں بلا واسطہ بمقام طریقت اللہ تعالی سے روز تازہ تعلیم پاتا ہوں۔ یہ ایک باطل اور گمراہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی سے بلا واسطہ تعلیم پانے کا دعویٰ کرنا ختم نبوت کے عقیدے کے منافی ہے۔ فرعون نے خود کو رب اعلیٰ کہا اور جون پوری نے بھی اسی کی طرح خود کو اللہ رب العالمین کہا۔ لوگ عبد الرزاق سے سنتے ہیں اور میں رزاق سے سنتا ہوں، یہ دعویٰ کفر کا دعویٰ ہے۔ کعبۃ اللہ حضرت میرا یعنی جون پوری کے گرد گھومتا ہے اور کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ عبادت کرے اس گھر کے مالک کی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس آیت کو جون پوری میں فٹ کرنا گویا اسے عبادت کا مستحق اور معبود ٹھہرانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اہل ایمان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی طرف دعوت دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے جو ان کی دعوت پہ لبیک کہے گا تو قیامت کے دن اللہ کی جنتوں کا مہمان ٹھہرے گا، اور غیر اللہ کے پجاری، شرک کے دعات، شر کے دعات اپنے شر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے۔ یہ حزب الشیطان ہے، اور جو حزب الشیطان کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ہندوستان کے علاقے جونپور میں ایک شخص محمد جون پوری گزرے ہیں جس نے 9ویں صدی ہجری میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آج بھی اس دعوے کے ماننے والے انڈیا کے کچھ علاقوں میں ہیں جو خود کو مہدوی اور اپنی جماعت کو جماعت مہدویہ کہتے ہیں۔ کچھ بھائیوں نے اپنے علاقے میں اس فتنے کے پھیلنے کا ذکر کیا اور ان کی حقیقت بیان کرنے کا کہا، تو یاد رکھیے یہ فرقہ، ان کی عقائد میں بہت سے کفری عقائد پائے جاتے ہیں، جیسے ان کی ایک مختصر سی کتاب ہے عقیدہ شریفہ، رسالہ فرائض وزاد الناجی اس نام سے، جسے کسی حضرت بندگی میاں میرو نے لکھا ہے۔ اس کے صفحہ 1 پر تحریر کیا ہے، ذرا غور سے سنیے اور پڑھیے اور ان کی حقیقت کو پہچانیے، ان سے برات، ان سے دوری اختیار کیجئے اور اس فتنے میں شکار ہو جانے والوں کو محبت، پیار، ادب سے دعوت دے کر اللہ کے راستے پر چلانے کی کوشش کیجئے۔ صفحہ 1 پر لکھتے ہیں، فرمایا امام مہدی نے کہ میں بلا واسطہ بمقام طریقت اللہ تعالی سے روز تازہ تعلیم پاتا ہوں، چنانچہ فرمان باری ہوتا ہے کہ کہو میں خدا کا بندہ ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع۔ یہ ایک باطل اور گمراہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی سے بلا واسطہ تعلیم پانے کا دعویٰ کرنا ختم نبوت کے عقیدے کے منافی ہے۔ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گئی، آپ کے بعد اب کسی پر وحی نہیں آئے گی۔ اللہ کسی پر وحی نازل نہیں فرماتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، اللہ کے بندے، آپ کی وفات سے پہلے اللہ نے اس دین کو پورا کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین پورا ہو گیا، وحی کی حاجت ختم ہو گئی۔ اب کسی اور رسول کی یا کسی اور ایسے شخص کی جو یہ دعویٰ کرے میں اللہ سے روز تعلیم لیتا ہوں، لوگ عبد الرزاق سے سنتے ہیں اور میں رزاق سے سنتا ہوں، یہ دعویٰ کفر کا دعویٰ ہے۔ اسی طرح ان کا ایک اور رسالہ حسدہ آیات، اس کے صفحہ 11 پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں احمد بلا میم ہوں،
انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خالص جھوٹ باندھا گیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ احمد بلا میم کے کیا بنا؟ احد۔ احمد اور احد کے درمیان میم کا فرق ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں احمد بلا میم کے ہوں تو معنی احد ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کفر کا دعویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں انی عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، احد نہیں، احد کا بندہ ہوں۔ احد کا صرف یہ وصف تو صرف اللہ کا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ احد ہے۔ جون پوری کا خدائی دعویٰ، یہ جون پوری جو صرف جھوٹا مہدی ہونے کا دعوے دار نہیں بلکہ اس کی کتابوں سے واضح ہے کہ یہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ان کی کتاب ہے پنج فضائل کے نام سے، اس کے صفحہ 55 پر لکھا ہے، نقل ہے کہ ایک دن فورا میں مہدی نے بندگی میاں شاہ نعمت کے سامنے آ کر فرمایا میں اللہ رب العالمین ہوں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آئیے اللہ مالک کا کلام پڑھتے ہیں۔ سورۃ النازعات ہے، آیت نمبر 17 میں مالک موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیں، وہ یقیناً حد سے بڑھ گیا، سرکش ہو گیا۔ فرعون کا باغی طاغی سرکش ہونا تھا کیا؟ اگلی آیات میں مالک نے بیان فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دعوت توحید پیش کی، اس کا رویہ کیا تھا؟ مالک فرماتا ہے فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑ بھاگ کرتا واپس پلٹا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے اکٹھا کیا اور پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پس اس نے کہا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے نیک بندے قرآن کریم کی آیات سے اور ان میں بیان کیے ہوئے سرکشی باغی طاغیوں کے انجام بد سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہ ان جیسے دعوے نہیں کرتے، وہ ان جیسے اعمال بد سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ فرعون نے خود کو رب اعلیٰ کہا اور جون پوری نے بھی اسی کی طرح خود کو اللہ رب العالمین کہا، تو کیا فرق ہے فرعون اور جون پوری کے درمیان؟ فرعون بھی خدائی دعویٰ کر رہا ہے، جون پوری بھی خدائی دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسا فرد مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، ہدایت پایا ہوا، یہ تو ضال مضل ہے، گمراہ تھا، اوروں کو بھی گمراہ کر کے گیا۔ یہ جون پوری جو خدائی دعویٰ کرتا تھا، اسی کے فرقے کی کتاب شرح عقیدہ شریفہ کے صفحہ 170 پر لکھا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مہدی بھی فرماتے تھے جس نے مجھے پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، پھر فرماتے جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اس گمراہ شخص کا جھوٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ البتہ یہ جون پوری جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ رب العالمین ہونے کا باطل دعویٰ کرتا تھا، اس کے لیے یہ کہنا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، یہ کیا مشکل بات ہے؟ جو اللہ بننے کا دعوے دار کر سکتا ہے، یہ دعویٰ کر سکتا ہے، یہ دعوے دار بن سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ بات کہنا تو چھوٹی سی بات ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، علیہ من اللہ ما یستحق۔ بلکہ اس کی جسارت و گستاخی کا یہ عالم تھا کہ صرف خود کو ہی نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں گمراہ ہونے والے اپنے چیلوں کو بھی اپنے دامن میں پھنسانے کے لیے، قابو رکھنے کے لیے خدا بتایا کرتا تھا لوگوں کو۔ یہ دیکھیے اس فرقے کی کتاب حاشیہ انصاف نامہ صفحہ 248، میرا جیو تم اللہ کی ذات ہے، نعمت اس وقت خدا کے مشاہدہ میں ہے، میں ایمان کی بشارت دیتا ہوں۔ تم اللہ کی ذات ہے، یہ حیدرآبادی دکنی لہجہ ہے۔ پھر اس بندگی میاں کی بھی کچھ یہی حالت تھی۔ اس فرقے کی کتاب
شواہد الولایت صفحہ 138 پر لکھا ہے، بندگی میاں نے عرض کیا، میرا جی پھوٹ پڑے وہ آنکھیں جنہوں نے مہدی کو دیکھا ہو، بندے نے اپنے خدا کو دیکھا۔ چند سطروں کے بعد لکھتا ہے، حضرت میرا نے فرمایا، ہاں بھائی سید خوند میر، جو کچھ تم نے دیکھا ہے تحقیق ہے، خدا کو خدا دیکھتا ہے۔ اسی کتاب شواہد الولایت کے صفحہ 91 پر لکھا ہے، نقل ہے کہ جب حضرت امیر امیراں پیر پیراں میرا یعنی جون پوری مطابق امر اللہ طواف کعبۃ اللہ کے لیے آئے، اس وقت اس شہنشاہ ولایت میاں شاہ نظام الدین، جسے اس جگہ صحابی لکھا گیا ہے، اور یہ صحابی یقیناً نہیں تھا بلکہ خدائی دعوے دار جون پوری کا مرید تھا، اس کا چیلا، اپنے گرو کا چیلا تھا۔ تو اس نظام الدین سے جون پوری نے پوچھا، تم اول مرتبہ کعبۃ اللہ کو آئے تھے، کیا نشان تم نے دیکھا تھا اور اب کیا دیکھتے ہو؟ میاں شاہ نظام نے عرض کی کہ میرا جی اول بار کعبۃ اللہ کو بغیر صاحب کے دیکھا تھا اور اب کی بار صاحب کے ساتھ دیکھا۔ پھر حضرت جون پوری نے فرمایا، اے میاں نظام کچھ دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میرا جی، کعبۃ اللہ حضرت میرا یعنی جون پوری کے گرد گھومتا ہے اور کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ عبادت کرے اس گھر کے مالک کی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ آیت جو اس غالی مرید نے اپنے پیر جون پوری میں فٹ کی اور اسے رب ھذا البیت کا مصداق بنایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ قرآن مجید کی مختصر سی سورت القریش کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حرمت کی وجہ سے کفار کو جو امن حاصل تھا اور بے خطر سفر کی جو نعمت حاصل تھی وہ انہیں یاد کرواتے ہوئے مالک نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ مطلب یہ کہ ویسے تو تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کی طرح قریش پر بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات تھے، لیکن اگر وہ کسی اور نعمت پہ دھیان نہیں بھی دیتے، نظر انداز کرتے ہوئے اعراض کرتے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ انہی نعمتوں کی قدر کریں کہ کعبۃ اللہ کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے انہیں امن حاصل ہے، اور رب نے انہیں پہاڑی علاقوں کے تنگ اور دشوار سفروں کا عادی بنا دیا ہے، اور ان مشقتوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتے، سردیوں اور گرمیوں کے اسفار طے کرتے ہیں۔ یہ بڑی عظیم نعمت تقاضا کرتی ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، لیکن مہدوی فرقہ کے لوگ اپنی تراشی ہوئی کہانی کے مطابق کہتے کیا ہے کہ کعبہ بھی جون پوری کا طواف کرتا ہے، جون پوری کی عبادت کرتا ہے، تو بیت اللہ کا رب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی کفریہ عبارتوں کے مطابق وہ جون پوری ہے۔ اس آیت کو جون پوری میں فٹ کرنا گویا اسے عبادت کا مستحق اور معبود ٹھہرانا ہے، جبکہ مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں، جس کلمہ کو پڑھنے کا حکم دیا، جس کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کو پڑھنا، اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اعلان کرنا، عمل سے اس کا ثبوت دینا، اور یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جون پوری کو اس کعبے کا، اس گھر کا رب کہنے والے اور ایک اللہ کو اپنا معبود برحق کہنے والے دو الگ الگ گروہ ہیں، یہ اہل ایمان کا اور یہ اہل کفر کا۔ ہمارا پیغام اس فتنے میں مبتلا ہو جانے والے مہدویوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے لیے غور و فکر کرو، آباء و اجداد کی گندی اور اندھی تقلید کے چکر سے نکلو، اپنے ان گمراہ گرو گھنٹالوں کے چکروں سے نکلو، ان کی اندھی تقلید کو چھوڑو اپنے دعوے کے مطابق۔ تو آپ بھی جون پوری کو نبی تک نہیں مانتے، تو جو نبی نہیں بن سکتا وہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اے مہدوی جماعت کے لوگوں، تمام تر تعصبات کو، جانبداری کو، رشتہ داری کو، تعلقات کو، دوستیوں کو ایک طرف رکھ کر سوچو اور غور کرو، یہ تعلق قیامت کے دن قائم نہیں آئیں گے۔ یہ کوئی پیر فقیر بابا، کوئی شیخ، کوئی حضرت تمہارا قبر میں نہیں پہنچے گا،
قرآن مجید جسے تم بھی برحق ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اس پہ مالک کا فرمان غور سے سنو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو۔ اس قبر میں اکیلے اترنا ہے، یہاں نہ جون پوری آئے گا نہ آج کے دور کے یہ گمراہ کرنے والے مہدوی۔ مالک کیا فرماتا ہے؟ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 79 ہے، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله۔ کسی بشر کا کبھی یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے تم اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو۔ یہ کسی نبی کا، یہ کسی انسان کا حق نہیں، کسی بشر کا حق نہیں۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، لیکن وہ یہی فرماتے کہ ربانی یعنی رب والے بنو، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ انبیاء علیہم السلام لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی بجائے اور اپنی عبادت کا حکم دینے کی بجائے ایک اللہ کے بندے بننے کا حکم دیتے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے۔ مہدوی فرقہ کے بڑوں کا قرآن حکیم کی یہ آیت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس کو اپنے پیر جون پوری پہ فٹ کرنا، اس آیت کا اسے مصداق ٹھہرانا، گویا اسے معبود قرار دینا ہے، اور یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جو جون پوری کو یہ سمجھے کہ یہ اس گھر کا، یہ اس کعبے کا رب ہے، یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ اسلام کا دعویٰ اگر ہے، اسلام کا نام اگر دل میں زندہ کیے ہوئے ہو، اللہ کی محبت کا کوئی ذرہ تمہارے دل میں ہے، تو کہاں ہے کفر کی دعوت اور کہاں اسلام کی دعوت؟ اللہ کے لیے اس کفریہ گروہ سے، اس کفریہ جماعت سے نکل کر حزب اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والوں کا دست و بازو بنو، وگرنہ یہ قبر اور پھر اس کے بعد جہنم کا گڑھا یہ اہل شرک اور اہل کفر کے لیے تیار ہے۔ اس قبر کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ جو کفر اور شرک کرتا ہوا اس میں گیا تو یہ قبر جہنم کا گڑھا بنے گا، اور قیامت کے دن اہل شرک کو اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اللہ تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور اہل ایمان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔